بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما اعتبر فی المقسم۔ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کیا وجہ کہ مفرد و مرکب کی تقسیم کے حوالے سے مصنف نے مقسم میں اعتبار دلالت مطابقت کا کیا، دلالت تضمن و التزام کا نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ مفرد و مرکب کی تقسیم کے حوالے سے کیا وجہ کہ مصنف نے مقسم میں دلالت مطابقت کا اعتبار کیا، دلالت تضمن اور التزام کا اعتبار نہیں کیا۔ اس کا جواب دیا کہ مفرد و مرکب میں اعتبار اس بات کا ہے کہ لفظ کی جز کی دلالت معنی مطابقی کے جز پر ہے یا نہیں ہے۔ اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ لفظ کے جز کی معنی تضمنی یا التزامی کے جز پر دلالت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر تضمن و التزام کا اعتبار کریں تو لازم آئے گا کہ مرکب مفرد ہو جائے۔ جواب یہ ہے کہ مفرد و مرکب میں اعتبار اس بات کا ہے کہ لفظ کی جز معنی مطابقی کی جز پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اعتبار اس بات کا نہیں ہے کہ لفظ کی جز معنی تضمنی یا التزامی کی جز پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ اگر مفرد و مرکب میں تضمن و التزام کا اعتبار کریں تو لازم آئے گا کہ مرکب مفرد بن جائے۔ تو مرکب مفرد اس طرح بنے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی لفظ ایسا ہو کہ جو دو ایسے لفظوں سے مرکب ہو کہ جو دو معنی بسیط کے لیے موضوع ہوں۔ تو اب یہ مرکب ہے لیکن مفرد بن رہا ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی تضمنی کی جز پر دلالت نہیں کرے گی، کیونکہ معنی تضمنی کا کوئی جز نہیں ہے۔ مرکب مفرد اس طرح بنے گا کہ کوئی لفظ ایسے دو لفظوں سے مرکب ہو کہ جو موضوع ہوں دو معنی بسیط کے لیے، تو اس وقت یہ لفظ مرکب ہے لیکن مفرد بن رہا ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی تضمنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ معنی تضمنی کا کوئی جز نہیں ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی لفظ ایسے دو لفظوں سے مرکب ہو جو ایسے معنی کے لیے موضوع ہو جس کا لازم ذہنی بسیط ہو، تو یہ مرکب ہے لیکن مفرد بن رہا ہے، اس لیے کہ لفظ کی جز معنی التزامی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ اس کا لازم ذہنی بسیط ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے۔ دوسرا اس طرح کہ کوئی لفظ ہو سکتا ہے ایسے دو لفظوں سے مرکب ہو جن کا ایسا معنی ہو کہ جو ایسے معنی کے لیے موضوع ہو کہ جس کا لازم ذہنی بسیط ہو، تو اس وقت یہ مرکب ہے لیکن مفرد بن رہا ہے، کیونکہ لفظ کی جز معنی التزامی کی جز پر دلالت نہیں کر رہی، کیونکہ اس کا لازم ذہنی بسیط ہے۔ ترجمہ: وَإِنَّمَا اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اعتبار کیا مقسم میں دلالت مطابقت کا، نہ کہ دلالت تضمن و التزام کا، اس لیے کہ معتبر لفظ کی ترکیب و افراد میں اس کے جز کی دلالت ہے اس کے معنی مطابقی کی جز پر، اور اس کا اس پر دلالت نہ کرنا ہے، نہ کہ اس کے جز کی دلالت اس کے معنی تضمنی یا التزامی کی جز پر اور اس کا اس پر دلالت نہ کرنا ہے، کیونکہ اگر اعتبار کیا جائے تضمن و التزام کا ترکیب و افراد میں تو لازم آئے گا کہ ہو وہ لفظ جو مرکب ہو ایسے دو لفظوں سے کہ جو موضوع ہوں دو معنی بسیط کے لیے، لازم آئے گا کہ وہ مفرد ہو بوجہ لفظ کی جز کے دلالت نہ کرنے کے معنی تضمنی کی جز پر، اس لیے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، اور یہ کہ لفظ مرکب ہو ایسے دو لفظوں سے جو موضوع ہو ایسے معنی کے مقابلے میں جس کا لازم ذہنی بسیط ہو، لازم آئے گا کہ وہ مفرد ہو، اس لیے کہ لفظ کے دو جزوں میں سے کوئی جز کسی جز کی دلالت نہیں ہے معنی التزامی کی جز پر۔ وفیہ نظر، پچھلی جواب پر ایک اعتراض ہے کہ اگر مقسم میں دلالت تضمن و التزام کا اعتبار کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ خرابی لازم آتی ہے کہ لفظ معنی مطابقی کے لحاظ سے مرکب ہو اور معنی تضمنی اور معنی التزامی کے لحاظ سے مفرد ہو، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لفظ دو معنی مطابقی کے لحاظ سے مفرد و مرکب ہو سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ہے۔ اب یہ دلالت مطابقی کے اعتبار سے علمیت سے پہلے مرکب ہے اور علمیت کے بعد مفرد ہے، تو جب ایک لفظ دو معنی مطابقی کے اعتبار سے مفرد مرکب ہو سکتا ہے تو ایک لفظ معنی مطابقی کے لحاظ سے مرکب اور معنی تضمنی اور التزامی کے لحاظ سے مفرد کیوں نہیں ہو سکتا؟ وفیہ نظر سے پچھلے جواب پر اعتراض ہے کہ اگر مقسم میں دلالت تضمن و التزام کا اعتبار کریں تو زیادہ سے زیادہ یہ خرابی لازم آتی ہے کہ ایک لفظ معنی مطابقی کے لحاظ سے مرکب ہو اور معنی تضمنی یا التزامی کے لحاظ سے مفرد ہو۔
اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لفظ دو معنی مطابقی کے اعتبار سے مفرد و مرکب ہو سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ کے معنی مطابقی کے اعتبار سے علمیت سے پہلے یہ مرکب ہے اور علمیت کے بعد مفرد ہے۔ تو جب ایک لفظ دو معنی مطابقی کے لحاظ سے مفرد و مرکب ہو سکتا ہے تو کوئی لفظ معنی مطابقی کے لحاظ سے مرکب اور معنی تضمنی کے لحاظ سے مفرد کیوں نہیں ہو سکتا؟ ترجمہ: وفیہ نظر، اور اس میں اعتراض ہے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ بات جو اس باب میں ہے یہ ہے کہ لفظ معنی مطابقی کے لحاظ سے مرکب ہو اور معنی تضمنی یا التزامی کے لحاظ سے مفرد ہو۔ ولما، اور جب جائز ہے یہ بات کہ لفظ دو معنی مطابقی کے اعتبار سے مفرد و مرکب ہو، جیسا کہ عبداللہ میں، اس لیے کہ اس کا مدلول مطابقی علمیت سے پہلے مرکب ہے اور علمیت کے بعد مفرد ہے، تو یہ جائز کیوں نہیں ہے معنی مطابقی اور معنی تضمنی یا التزامی کے اعتبار سے؟